تو میرے ساتھ پروگرام کے اندر جو آج گیسٹ موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر ابراہیم یوسف، جو کہ پیشے سے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ویلکم کروں گی آپ کو پروگرام کے اندر، اور اسپیشلسٹ ہیں اسٹما اور الرجک نیوٹریشن کے اندر بھی. آپ کو ایک بار پھر ویلکم کروں گی. اچھا ڈاکٹر ابراہیم، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت پریمیچور جو ہے چائلڈ پیدا ہوتے ہیں، اور جس طریقے کا ریشو ہم انکریز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی پریگنینسی کی سائیکل کی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے کی ڈائٹ اور خوراک لے رہی ہوتی ہیں خواتین ڈیورنگ دا پریگنینسی، تو کیا وہ بہت میٹر کرتی ہے؟ بہت اچھا ٹاپک ہے یہ آج کا، اور تھینک یو میٹرو نیوز کہ ہم نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک WHO کی طرف سے بہت لمبا چوڑا گائناکالوجسٹ، پیڈیاٹکس، نیونیٹالوجسٹ کو دیا جاتا ہے. بٹ کئی دفعہ یا تو گائناکالوجسٹ یا جو نیونیٹالوجسٹ ہیں وہ سمجھا نہیں سکتے ہیں، یا پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا پھر جو ہماری بہنیں ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتی ہیں. وہاں پہ کمپلائنس پور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے آج کل چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر بہت ساری جو آپ نے چیزیں بتائیں وہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں جو حقیقت میں سچ ہیں. پرابلم وہاں ہے کہ نیوٹریشن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نیوٹریشن شروع ہوتا ہے فرسٹ ڈے آف پریگنینسی سے، جہاں آپ کے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اندر پیٹ کے اندر. وہاں آپ کے کمپلائنس کیسے ہیں ماں کے، جو ہماری بہنیں پریگننٹ ہوتی ہیں اس میں ماؤں کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے جو فوڈ کا سٹرکچر ہے، نیوٹریشن کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے، اور ان کی جو گائنی کے ساتھ وزٹس ہیں، کون سی گائناکالوجسٹ ہے، کیا اس کو گائیڈ کر رہی ہے، کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس بچے کو لے کے چلنے کے لیے بہت سارے تجربات کیے جاتے ہیں، بہت ساری ایکسپیریمنٹس نئے کیے جاتے ہیں کہ بچے کے اندر نشو و نما بہت بہتر ہو اور اچھا بچہ ڈیولپ کرے. کچھ ایسے ویسٹرنز ملک ہیں کہ جس میں میں نے دیکھا ہے، ہمارے کچھ قریبی ملک میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ ماں کی ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. کہتے ہیں کہ بچہ 2 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد بھی، اور ماں کے پیٹ کے اندر ماں کو اتنا اچھا ٹرین کرتے ہیں. ماں کی نیوٹریشن، ماں کی اس وقت ایجوکیشن، ماں کی اس وقت ایکسرسائزز، ماں کی اس وقت سپورٹس ایکٹیویٹی وہ اتنی کرتے ہیں کہ بچہ اس وقت اس طرح کا بچہ نکلے کہ ان کو نوبل پرائزز ملیں. سب کو پتا ہوگا کہ نوبل پرائزز کون سے ملک میں سب سے زیادہ ملتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ریسرچ پڑھیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ 1000 days آف لائف کتنے امپورٹنٹ ہیں. 1000 days شروع ہوتے ہیں فرسٹ ڈے آف پریگنینسی ٹل دا 2 years آف کہ جو بچہ ہوتا ہے اس تک کا بچے کا جو ہے اس کو کہتے ہیں 1000 days آف لائف. اس میں ماں، بچہ، یوٹرس اور جو نیا بچہ آگے آنے والا اس کی یوٹرس پریپیئر کرنے کے لیے ہم لوگ 1000 days آف لائف پہ کام کرتے ہیں. اب کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ نیوٹریشن بچہ اچھا کیسے پیدا ہو؟ اس میں سب سے دار و مدار ہے ماں کے انفیکشن کنٹرول، ہائیجین کنٹرول، سٹریس کنٹرول، پھر فوڈ کے اوپر کہ نیوٹریشن کیسا ہے. اب آج کل کی ماؤں کو سٹریس لیول اتنا ہے، کمپیریزنز، کمپٹیشنز اتنی ہیں کہ اس سٹریس سے ہی نہیں نکل سکتی. گھر کا سٹریس تو اپنا، لیکن جو باہر جو ہے اس کا سٹریس بھی ایک اپنا سٹریس ہے. اس وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز کرتے ہیں. پھر ہاسپٹل کی سلیکشن، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس نے وہاں کروایا ہے. تو آج کل اس کمپٹیشن اور کمپیریزن یہ بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے سٹریس لیول اتنا اندر سے زیادہ ہے کہ آپ کی کمپلیکیشن زیادہ بڑھ رہی ہے سٹریس کی وجہ سے. اب یہ چیزیں وہی میں نے کہا کہ کمپلائنس کیسے ہیں ماں کے، کہ اگر یہ چیزیں اگر آپ کو کچھ سمجھ جائیں، اگر شوہر کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور اس کو بہت بڑے ہاسپٹل میں اس کی بیگم نے فرمائش کر دی ہے، اب وہ سارا وقت دونوں میاں بیوی سٹریس میں ہیں. ماں اپنے سٹریس میں ہے کہ میرا وہاں پہ ڈیلیوری ہو کہ نہیں ہوگی، ابا کو الگ سٹریس ہے، دونوں کی کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں. اس میں خوشی سب سے کم ہو جاتی ہے. صرف خوشی یہ ہے کہ ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، کون سے ہاسپٹل جانا ہے یہ سلیکشن ہے. ماں اس وقت وہ بھول جاتی ہے کہ نیوٹریشن کیا ہے، میرے سٹریس لیول کو مجھے کم رکھنا ہے، مجھے سپورٹس کے اوپر زیادہ دھیان دینا ہے، مجھے ایجوکیشن کے اوپر دھیان دینا ہے. جتنا ماں ایجوکیشن لیول، جب بچہ پیٹ میں ہوگا تو ریسرچ کہتی ہے کہ بچہ اتنا ہی زیادہ جو ہے اسکالر بن سکتا ہے، بڑا زیادہ ایجوکیٹڈ لرننگ پاور ہوتی ہے اس وقت. یہ ایک قدرتی نظام ہے. اس میں مائیں جو ہیں وہ کچھ سٹریس کو کم کر دیں، کمپیریزن اور کمپٹیشن کو کم کر دیں، تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک کریں. جو بیس ہے
اس کو آپ پکا کریں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا دوسرے ہمارے ملک ممالک میں ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ بچے نوبل پرائز لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان میں کوئی الگ سے خاصیت نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سیم بنایا جیسے ہمیں بنایا, بٹ ان کی پرورش پیچھے سے اتنا بیک گراؤنڈ اتنی وال کو مضبوط کیا ہے کہ ہمارا ان کا بچہ جو ہے وہ نوبل پرائز تک پہنچتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طریقے کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل آج کل کی سوسائٹی کے اندر ہم یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جو ینگ لڑکیاں ہیں جو کہ پریگنینسی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں یا ان کا سائیکل چل رہا ہوتا ہے, وہ لوگ یہی سب چیزیں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں جو ہے وہ ڈلیوری ہوگی, کہاں ہم نے جانا ہے, اور اسٹریس لیول بالکل بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمپلیکیشن کریٹ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر ابراہیم یوسف, جیسے کہ ہم بات کریں خوراک کی, اور جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم پہلے زمانے کی اگر بات کریں تو بزرگ ہمیں جو بنا کے دیتے تھے, جو ہے ڈرائی فروٹس کی پنجیری ہو گئی, بہت ساری ایسی چیزیں جو میں سنتی بھی آ رہی ہوں, جو میں اپنے کہتے ہیں نا مدر کے وقتوں سے دیکھتی بھی آ رہی ہوں کہ یہ چیزیں بڑی اسٹرانگ ہوتی تھیں, کہ جو پرانے دیسی گھی کا استعمال, یہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جس سے بڑا جو ہے نا انٹرنلی انسان بڑا اسٹرانگ فیل کرتا تھا. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آرٹیفیشیل چیزوں پہ بڑا رجحان ہو گیا ہے. تو کیا یہ بھی وجوہات ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. پہلے تو آپ سٹارٹ کریں جب بچیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں, جو ہماری بہنیں اس ایڈولیسنس ایج پہ پہنچتی ہیں جہاں پہ ان کو اپنے اندر کے ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے, اس وقت وہ شروع کرتی ہیں ڈائٹ, وہ شروع کرتی ہیں جنک فوڈ. کچھ ڈائٹ کے چکر میں, دبلا ہونے کے چکر میں اپنے نیوٹریشن لیول کو اتنا نیچے لے جاتی ہیں, اور کچھ کو کسی کو چیز کی فکر نہیں ہوتی, وہ بیسٹی کی طرف چلی جاتی ہیں. اپنے اندر کی باڈی کا دھیان رکھنا از ویری امپورٹنٹ. ہیومن فریم کو بہت پاورفل طریقے سے چلانا ہوتا ہے. اس کو چلانے کے لیے دماغ کا استعمال بہت ضروری ہے کہ آپ کو چلانا کیسے ہے. اب کچھ بچیاں ہماری بہنیں جو ہیں, سب سے امپورٹنٹ یہ ناشتہ نہیں کرتی. آگے کا سوچیں, اگر آپ سب کچھ ریلیٹ کریں پریگنینسی سے, تو آج کی بچیاں جو ہیں ناشتہ نہیں کرتی, اسکول چلی جاتی ہیں, پانی کا استعمال سب سے کم کرتی ہیں, دوپہر کو آ کے جنک فوڈ کھا لیں گی, یا نوڈلس کھا لیں گی, ایزی ٹو میک کوئی پیزا دے دیں گی, یا کوئی ایسی چیز دے دیں گی جس پہ کھانا بنانے کی ضرورت نہ ہو. مائیں توجہ بھی نہیں دیتی اپنی بڑھنے والی بچیوں کو. آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے پرانے زمانوں میں, جیسے آپ کے زمانے میں تو نہیں لیکن آپ سے پرانے والے زمانے میں, جو مائیں یہ جو پنجیری استعمال کرتے تھے, آج تو یہ پنجیری تو نئی نسل کی لڑکیاں تو دیکھتی بھی نہیں, سمجھتی بھی نہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوتی کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ کا کیا استعمال ہے, کیا اس سے فوائد ہیں. وہ تو بس کہتی ہیں کہ بس ہمیں ہر وقت پیزا دے دو, جنک دے دو, نوڈلز دے دو. اب آج کل آپ کو پتہ ہے نوڈلز کی لائن سے شیلف میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کیٹیگریز آ گئی ہیں, وہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں, اس سے آپ کے باڈی کے اندر نقصانات کہتے ہیں, اس کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, اس کے اندر وینیگر ٹارٹری ہوتی ہے, یہ آپ کے اندر انڈومیٹروسس کو برباد کرتی ہے. اس کے اندر مونوسوڈیم گلوکونیٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو الرجی فیکٹرز بڑھاتا ہے, آپ کے اندر پاورفل چیزیں جو ہیں کم کر دیتا ہے, نون پاورفل چیزیں جو ہے الرجی فیکٹر کو بڑھا دیتا ہے, آپ کے ایزینوفلس کو کم کر دیتا ہے, جو آپ کی لڑنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بچے زیادہ بیمار بھی ہو رہے ہیں, ہاسپٹل وزٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں, ایبڈومنل پین سب سے زیادہ ہے, ایبڈومنل میگرین سب سے زیادہ ہے. اب یہ سب چیزیں ایڈولسنس ایج میں آتی ہیں, آگے جا کے پریگنینسی تک. اب یہ دونوں میں, بوائز میں بھی ہو سکتا ہے, فیمیل میں بھی ہو سکتا ہے. آگے جا کے پریگنینسی نہیں ہوتی میل کی وجہ سے ہو یا فیمیل کی وجہ سے ہو, لیکن دونوں کی وجہ ایک ہی ہے, جو بیک تھرو جو وال کریٹ کرنی چاہیے تھی نیوٹریشن سے, ایکسرسائز سے, اسپورٹ سے, اسٹریس فری لائف سے, وہ نہیں ہو رہی ہے, اور نہ ہونا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. بچوں کو بھی, آپ کو بات بتاؤں, بچوں کو بھی آج کل اسکول میں ایک وہی کمپیریزن اور کمپٹیشن کا اتنا, پڑھائی سے کم ان کے کپڑے, ان کے جوتے, ان کی گھڑی, ان کے موبائل, پینس کون سے کیسے ہیں, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا سٹریس ہے کہ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری دوسری ڈیمانڈز پوری کرنے کے چکر میں والدین جو ہیں وہ نیوٹریشن پہ اور جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, اور انہی چیزوں پہ لگ جاتے ہیں کہ یار آج یہ چاہیے, آج وہ چاہیے, آج یہ چاہیے, یہ چیز چل رہی ہے. اسکول کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہیں, تو پلس پھر جو بچے وہاں پہ ہیں ان کی الگ سے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, کوئی اپر گریڈ کا ہے, کوئی میڈیم کلاس کا ہے,
ایک چیز ایک لیول پہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں اسکولز میں ایک ہی لیول کی چیز ہوتی تھی. آپ ایک پینسل بھی اسی کیٹیگری لے سکتے تھے جو جس کیٹیگری کی سب بچے ایگزیکٹلی. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک اسٹیشنری جمع کرا دی ایک ہی جیسی سارے بچوں کی, تو وہ کہتے ہیں نا احساس کمتری کا وہ بھی لیول نہیں کریٹ ہوتا تھا. پھر آج کل کئی اسکولز میں ڈریس ہی نہیں ہے, اب روز ڈریس پہن کے جانا ہے. یونیورسٹیز کالجز میں ایسا نہیں ہے. بالکل ہمارے زمانے میں اب کالج تک جاتے تھے, کالج میں بھی ہمارے ڈریس ہوتا تھا, 2 چھٹیاں بنی ہوتی تھی. اب کوئی کالج میں ڈریس نہیں ہے, تو وہ چھوڑ کے ہم نے یہاں یہ چھوڑا ہے اور وہ اپنایا ہے. تو جو اپنایا ہے اس کا نقصان ہے, اور وہ نقصان ہم دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی میں. اسی طرح آگے جا کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ بچے جو ہیں آج کل جو بڑی بڑی سکولز ہیں اس میں آگے جو ہماری بہنیں بھی ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں, نشہ بہت کرنے لگتے ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز بن گئے ہیں کہ گھر سے چھپ کے بچے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, نشہ کر رہے ہوتے ہیں, کیا پی رہی ہیں سگریٹس. تو ایسی یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچیں نا, یہ سب گروتھ فیکٹر آگے جاتا ہے کہاں پہ, بچہ جو ماں پریگننٹ ہو رہی ہے یا ابا کی طرف سے یا اماں کی طرف سے, سب وہ جینیٹکس جا رہا ہے سارا آپ کے آگے بچوں تک. تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنی ہیں, اور یہ لوگ کون سمجھائے گا؟ والدین سمجھائیں گے. والدین خود اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ بچوں کی طرف نگرانی کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ بچہ کر کیا رہا ہمارا. خود وہ اپنے موبائل میں اتنا بزی ہے, اپنے کام میں اتنا بزی ہے, کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ بچہ آج کل کر کیا رہا ہے. سگریٹ پی رہا ہے, نہیں پی رہا, اسمیل آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کون اس پہ انویسٹ کر رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں, مصروفیات بہت ہو گئی نا زندگی. پیرنٹس کی پہلے ہو گئی, اس کے بعد آپ بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہے, تو آگے بچے کیسے آپ چیزیں سیکھیں گے. پرسوں میں ایک بڑا اچھا کالم پڑھ رہا تھا, اور بہت مزیدار کالم تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈسیبل نہ بنائیں. کیسے؟ اگر بچے کو آپ ٹرین نہیں کریں گے گھر میں کہ وہ بیڈ شیٹ اٹھے اور بیڈ شیٹ کو ڈیولپ کرے, بیڈ شیٹ کو بنا کے جائے, صحیح کرے, الماری میں کپڑے لٹکائے, واش رومز کلین کرے, پلیٹ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پلیٹ اٹھا کے آپ کے واش کر کے رکھنی ہے. تو ایسی چیزیں ہم نے سکھانا ہی چھوڑ دی ہیں. یہاں تو توہین سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکے کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم پانی کا ایک گلاس بھی پلا دو, لا کے بہن کو پلا دو, یا کسی کو پلا دو, یا جگ بھر کے رکھ دو, تو بڑا جو ہے نا اس کی ایگو پہ آ جاتی ہے بات کہ میں کیوں کروں بھائی, میں تو لڑکا ہوں. یہی ایک مسئلہ ہے. تو آپ اپنے بچوں کو خود ہی ڈسیبل بنا رہے ہیں. تو یہ ڈسیبلٹی آتی ہے جب پیرنٹس اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. میرا بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا, ماں کا ایک الفاظ میں نے بار بار سنا, میرا بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو اس چیز کرنے ہی نہیں دے رہے. اگر آپ اس کو کہیں کہ کھانا اٹھتے ہوئے کھانے کی پلیٹ کو دھونا ہے, اگر آپ کی بچیاں کھانا کھایا ٹیبل کو کلین کرنا ہے, پھر ہر چیز ٹھکانے رکھ کے, چاہے وہ بھلے آپ امیر ہو چاہے میڈیم کلاس ہو, لیکن ڈسپلن آنا چاہیے. ڈسپلن, یہ آپ ڈسپلن جب تک آپ سکھائیں گے نہیں, کبھی آپ کے گھر میں نہیں سیکھ سکتے, اور آگے بچے اسی طرح نہیں سیکھ رہے ہیں. اور آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ رات کو بچے 3 4 بجے تک آ رہے ہیں, مائیں چھپکے سے دروازہ کھول دیتی ہیں, وہ آ کے سو گئے, اس کے بعد صبح اگر جو ہے نا فادر ڈانٹ بھی رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, ڈانٹو نہیں میرے بیٹے کو, تو یہ بڑا جو ہے نا, حالانکہ یہ آگے جا کے بڑا نقصان کا باعث بنتی ہیں چیزیں. اور جس طریقے کی سائیکل چل رہی ہوتی ہے کہ 2 بجے تک سو کے اٹھ رہے ہیں, 3 بجے تک سو کے اٹھ رہے ہیں, پھر رات کو پھر وہی روٹین چل رہی ہے, تو یہ اسپوائل کرتی ہے چیزیں ساری. یہ اسپوائل کرتی ہیں, اور اس پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آگے جا کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کرنے کیا والا ہے یا کر کیا رہا ہے. پڑھائی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے, اس کی ڈیمانڈز کی طرف ہی توجہ ہے, موبائل کی طرف توجہ ہے, رات کو باہر چلے گئے. اب ماں باپ آسانی سوچتے ہیں کہ یار چلو باہر چلے گئے, کوئی بات نہیں, آ جائے گا بچہ, کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کون سے دوست ہیں. اب یہ جب تک ماں اور ابا دونوں کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوتی, جب تک آپ کبھی بھی بچے کو اچھی ایجوکیشن, اچھی لائف سٹائل نہیں دے سکتے. آپ اس کی لائف سٹائل خراب کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے, کئی دفعہ بچے جو ہیں بہت سارے ایسے نشے میں لگ جاتے ہیں, بہت ساری ایسی ایشوز میں لگ جاتے ہیں جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے آپ کا بچہ تو ڈسیبل ہو گیا, بچے کی اب ٹریٹمنٹس کرانی پڑیں گی, اب آپ بالکل دوسرے راہ پہ چل گئے ہیں. اور آپ کو بات بتاؤں پتہ چلا کہ یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کہ یہ آج کل کے روز مرہ اخبار میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا اور کوئی سرکٹ بھی نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ تو میں نے بہت انٹرنلی باتیں سنی ہیں کہ جو
اسکول کے مالکان ہوتے ہیں وہ خود شامل ہوتے ہیں یہ نشوار دوائیاں بیچنے کے چکر میں یا ٹیبلٹس بیچنے کے چکر میں، اس میں مالکان شامل ہوتے ہیں کیونکہ اسکول کے اندر بکری ہوتی ہیں. آپ کے بچے پتہ ہی نہیں چلتا بچے کے اندر ہو کیا رہا ہے. چینجز سڈنلی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اس کی بیہیویئر چینجز دیکھیں گے، آپ فوراً اس کو پہچان لیں گے کہ بچے کے اندر، میرے بچے کے اندر بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. یہ سب ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. ہم ڈیولپمنٹ یہ نہیں صرف ہم بچہ 2 سال کا بچہ ہو گیا، ڈیولپمنٹ گروتھ اچھی ہو گئی ہے، آگے ہمیں دیکھنا ہی نہیں، ہمیں تو ایڈولیسنس ایج تک دیکھنا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو بھی ماں باپ دیکھتے رہیں کہ بچہ کر کیا رہے ہیں، دونوں کیا کس ٹریک میں ہیں، کون سے اگر کپل گروپ میں جا رہے ہیں تو کون سے گروپس میں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جس طرح آج کل کے حالات چل رہے ہیں، ماحول چل رہا ہے، وہ بہت خراب چل رہا ہے. ایسی بہت ساری سچویشنز ہیں اور ماحول بڑا اثر انداز کرتا ہے آپ کے اوپر. جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا اثر انداز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے کی ہم بچوں کی پرورش کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تربیت تو گھر سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ باہر کہاں نکل رہا ہے اور کس ماحول میں بیٹھا، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نشے کا عادی بن جاتا ہے. تو یہ بڑا کامنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ نسل جو ہماری نوجوان یوتھ ہے وہ بڑی جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپس میں ایک دوسرے کو بلیمنگ کرتے ہیں کہ تم گھر پہ تھی، تم نے نہیں دیکھا، تم نے دھیان نہیں دیا، میں تو سارا دن بزی ہوتا تھا، میں تو یہاں ہوتا تھا. مدر کہتی ہیں کہ میں گھر میں بزی ہوتی تھی. تو یہ ایسی جو ہے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے کوئی اور نہیں، بچہ اسپوائل ہوتا ہے، بچے کی پوری زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے. اور پیرنٹس کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جس طریقے کا معاشرہ ہمارا چل رہا ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دور کے اندر جو ہے وہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی سب اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالنے سے جو ہے نا قاصر ہو چکے ہیں. آف کورس یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو بچے کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، چاہے وہ بچہ 6 مہینے کا ہو، چاہے وہ بچہ 25 سال کا ہو گیا، آپ کو اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں ساتھ جائیں، ٹیچر سے ملیں، دوستوں سے ملیں. کالج میں بڑی کلاسز میں جا رہا ہے، دوستوں سے ضرور ملیں کہ کون سے دوست سے مل رہا ہے، دوستوں کے پیرنٹس سے ملیں کہ آپ کے ایٹماسفیئر پتہ چلے کہ ان کے گھر میں ایٹماسفیئر کیا چل رہا ہے. پھر کالج لائف میں جا رہا ہے اور تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو کے اور دیکھیں کہ کون سے دوستوں سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. کالج جا رہا ہے تو کالج جا رہا ہے نہیں جا رہا، کالج میں پڑھائی کر رہا ہے تو کیسی کر رہا ہے، کیونکہ کالج میں جا کے بچے بڑے فری ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اس وقت ماں باپ کو کئی دفعہ بڑے ہو گئے ہمارے بچے. ہاں بڑے ہو گئے ہیں. کچھ پیرنٹس تو بہت کنسرن ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ دے آر ویری گڈ، اور میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. جیسے میرے پیرنٹس تھے، آج تک ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں نگرانی میں رکھتے ہیں. اسٹل ہم اس ایج سے نکل بھی گئے، ابھی اسٹل دے آسک اس، ہمیں پوچھتے ہیں فون کر کے کہ کہاں جا رہے ہو، کدھر ہو، کہاں کب آؤ گے. تو دیٹس لک نائس. اور آپ کی ماں باپ کی انوالومنٹ میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو بات بتاؤں، ماں باپ آپ کے جھوٹ کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. اگر ماں باپ نے فون ہی نہیں کیا تو آپ جھوٹ کس کا پکڑیں گے. ایگزیکٹلی. تو ماں باپ کو لٹرلی ان کو فرینڈس بن کے باڈی لینگویج آپ کی بڑی میٹر کرتی ہے کہ جس طریقے کے آپ گھر کے اندر گھسے ہیں، داخل ہوئے ہیں، اور آپ کی باڈی لینگویج آپ کو بتا دیتی ہے، فیشل ایکسپریشن آپ کے بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں. اور ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے اندرونی ہر معاملات کو جانچ لیتے ہیں. تو ماں باپ کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پیدا کرنے والے وہ، آپ کو پالنے والے وہ، لے کے چلنے والے وہ، اور وہی اگر وہ چیز نہ پک کر پائیں تو یہ جو ہے پھر کوتاہیاں جو ہے وقت کے اوپر ہم ڈال سکتے ہیں کہ شاید وقت کی کمی ہے یا آپس میں انٹرسٹ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم گھر کے اندر ہی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ ان ایشوز کو ہم ریزالو کیسے کریں. اچھا ڈاکٹر ابراہیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس اور بچوں کا بانڈ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح کا بھی ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، پیرنٹس اور بچے جو ہے وہ کافی دور ہوتے جا رہے ہیں. میں اپنا ایگزامپل دوں کہ ہم آپ سے بہت سینئرز ہیں، تو میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں کہ میری امی ابا وہ مائی ویری گڈ فرینڈس، اور انہوں نے ہمیں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو آج بھی اگر آپ پیرنٹس اور بچے میں فرینڈشپ کا ریلیشن زیادہ ہو، اسٹرکٹنیس اپنی جگہ پہ، کیا آپ کو نماز پڑھنی ہے اس پہ اسٹرکٹنیس ہے، پڑھائی کرنی ہے اس پہ اسٹرکٹنیس ہے، کچھ جو آپ کے پروٹوکولز ہیں گھر کے اس پہ اسٹرکٹنیس ہے، بٹ دوسری چیزوں میں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی چیزوں کو پوری بھی کرنی ہے اور ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے رہنا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ماں باپ کا.
ماں باپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, ان کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری ماں کو اگر میں نے کوئی چیز بتائی ہے تو وہ میرے ابا کو ضرور بتائیے. اسٹل می کپل, میرے کپل میں ہم لوگ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ میری بیٹیوں کو پتہ ہے کہ میری امی کو اگر کوئی چیز پتہ ہے تو میرے ابا کو پتہ ہوگی, میرے ابا کو پتہ ہے تو میری امی کو پتہ چلی جائے گی. تو دے کین ناٹ لائی, اور ان کو پتہ ہے کہ گھما پھرا کے بات نہیں کر سکتے, گھما پھرا کے بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات کرنی بھی ہوگی تو دونوں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیں گے. اور ہم اچھے ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں باتیں, تو اچھے ماحول میں کرنے سے کئی دفعہ آپ کی چیزیں بچوں کو آپ اس طرح ٹرین کرتے ہیں اور بچے سیکھتے بھی ہیں ان چیزوں سے کہ آگے مجھے بچوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تو ڈیولپمنٹ گروتھ جو ہے نا آپ کو فرینڈلی ماحول میں کرنی ہوتی ہے, اور ساتھ میں آپ کو بہت اچھا ریلیشن بنانا پڑتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. آپ بچوں کے ساتھ اسٹرکٹنیس نہیں کر سکتے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں, ہر وقت ان کو بےعزتی کر رہے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے. آپ کو ان کو گلے لگانا ہے, بٹھانا ہے, باتیں کرنی ہے, ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. گھر آئیں, موبائل چھوڑ دیں, ٹائم اسپینڈ کریں. اور ٹائم اسپینڈ کرنے سے بچہ خود دیکھتا ہے کہ یار میرے ابا نے موبائل چھوڑ دیا, اماں نے موبائل چھوڑ دیا, ناؤ دے آر سیٹنگ ود اس. تو وہ بھی کیا کرے گا, وہ کہے گا نہیں یار مجھے بھی موبائل یوز نہیں کرنا. کئی گھروں میں تو یہ رول ہے کہ باہر ہی موبائل چھوڑ کے اور گھر کے اندر موبائل یوز ہی نہیں کرنا. کئی دفعہ تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس نے موبائل کی ٹیکنالوجی بنائی ہے اس کے گھر میں وائی فائی ہی نہیں ہے, اس کے اندر ان کے گھروں میں سسٹم ہی نہیں ہے وائی فائی, لوگوں کے لیے بنا دیا, تو لوگوں کے لیے بنا دیا. تو یہ آپ پڑھیں نا تو کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ دس از ریومنگ آف باڈیز, یعنی آپ کے جو برین ہے اس کو ریومنگ کرتا ہے. تو آپ کو وہ چیز ٹھیک کرنے کے لیے کچھ گھر میں اچھے پروٹوکولز بنانے ہیں, اچھی چیزیں ڈیولپمنٹ گروتھ کرنے کے لیے اچھا ماحول کا اپنانا ہے. اچھا ماحول, اچھے ماحول کا مطلب یہ ہے کہ بی فرینڈلی وتھ یور کڈس, بی فرینڈلی وتھ یور وائف, بی فرینڈلی وتھ ایوری ون. اچھی شائستگی کے آپ گفتگو کریں گے. اسٹرکٹنیس میں نہیں کہہ رہا کہ اسٹرکٹنیس نہیں کریں. آج کل کی ماں باپ تو کئی دفعہ بچوں کو سوری بول رہے تھے. میں نے کہا یہ بھی غلط ہے. میں نے کہا یہ بھی نہیں کریں کہ سر پہ چڑھا دیں. آپ کو بچوں کو اپنے لیول پہ رکھنا ہے, کیونکہ آپ جب تک ماں باپ کی طرح بیہیو نہیں کریں گے وہ آپ کو کبھی بھی ماں باپ سمجھے گا نہیں, وہ کل آپ کو دھتکار دے گا. یعنی باؤنڈریز ہوتی ہیں نا, ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا لیکن آج کل آج کل کے ماں باپ میں باؤنڈریز نہیں ہے. وہ سوری کان پکڑ رہے ہیں, کہہ رہے نہیں مارو نہیں, بچوں کو ڈانٹو نہیں, غصہ نہیں کرو. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اسکول میں اگر ٹیچر بھی ڈانٹ دیتی ہے تو پیرنٹس فوراً پہنچ جاتے ہیں, ہمارے بچے کو آپ نے ڈانٹا کیسے. آف کورس, اب آپ اگر اپنا سوچیں کہ اپنا کیسے پلے ہیں اور آج وہ کس مقام پہ چلے گئے ہیں. اور کئی دفعہ آپ بچوں کو اتنی ڈیمانڈ دے دیتے ہیں, اتنی چیزیں دے دیتے ہیں, تو آپ کا بچہ اس مقام پہ پہنچتا ہی نہیں ہے. اگر آپ جتنا لاڈ پیار پہ رکھیں گے, جتنا آپ اس کو کمفرٹ زون دیں گے, تو اس کو وہ ڈیولپمنٹ آف برین اور اس کو فیوچر دکھے گا ہی نہیں. اس کو تو ہوگا میرے پاس ہر چیز ہے. فیوچر ان کو دکھتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ان کو اپنے فیوچر بنانا پڑتا ہے. فیوچر بنانے کے لیے یو نیڈ اے اسٹرگل. آپ ہیں, آپ اسٹرگل کر رہی ہیں, آپ اپنے ڈگریز لے رہی ہیں, ماسٹرز کر رہی ہیں, ایجوکیشن لیول کو بڑھا رہی ہیں, اپنے اسکوپ کو بنایا ہے کہ اسکوپ کو بڑھانا ہے. ہم ایز اے نو ڈاؤٹ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گرو ہوئے ہیں. میرے پیرنٹس ویری ویل افورڈنگ, اور لیکن بٹ ہمیں پالا انہوں نے بڑا اس وے میں پالا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو فیوچر بنانا ہے. فیوچر بنانے کے لیے دے ہیڈ ایوری اسٹیج کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کروایا ہے انہوں نے. ایگزیکٹلی وہ سائیکل تب تک چلتی ہے جب آپ کہتے ہیں نا ٹین ایجرس میں ہوتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ پریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں پیرنٹس کے, بیٹا انڈیپینڈنٹ جو ہے نا آپ نے ہونا ہے, آپ نے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا. یہ والی چیز ڈسیبل نہیں بنانا, ایبلٹی پیدا کروانی باڈی کے اندر. تو ایبلٹی پیدا کروانے کے لیے آج کل کے تو ہم نوجوان نسلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ 24-25 سال کے بھی لڑکے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں باپ ہیں نا وہ کر لیں گے, پاکٹ منی وہاں سے ملتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ہم اپنا گزارا کر لیتے ہیں. گاڑی دے دی لے کر خرید کے ماں باپ نے کہ بھائی اس پہ چلے جاؤ, کوچنگ چلے جاؤ, یونیورسٹی چلے جاؤ. یعنی خود کے اندر جو ایک کہتے ہیں نا پیشن ہوتا ہے, ایک کام کرنے کی ورکنگ اسکلز ہوتی ہیں, وہ سب مر جاتی ہیں, وہ سب جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, اور وہ رہتا ہی نہیں ہے, وہ پیشن ہی نہیں رہتا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے یا کچھ خریدنا ہے یا کچھ لینا ہے. یعنی اتنے اسکلز بھی ان کے اندر اب موجود ہی نہیں ہوتے کہ وہ خود کا جو ہے خرچہ افورڈ کر سکیں. وہ سارا پیرنٹس افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے پیرنٹس کو ایسے دیکھا ہے جو کہ بچوں کی شادیاں ٹین ایجرس میں کرا دیتے ہیں اور جو ہے وہ کسی کی بیٹی تو لے آتے ہیں لیکن وہ اپنے بلبوتے پہ جو ہے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خاصا پیرنٹس کبھی کچھ اپ اینڈ ڈاؤن لیولس ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہو جائے تو کل کو وہ کیسے ڈیپینڈنٹ ہوگا, وہ کس طریقے سے لے کر چلے گا. بالکل, آپ یہ ایسی ایکسپیرینسز ہیں یہ میں نے اپنے دوستوں میں دیکھی ہیں
کہ ان کے ایک زمانے میں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا تھا تو دے یوز ٹو ہیو ہائی کلاس کارز. اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں, آج سے 20-25 سال پہلے کی. ان کے پاس پیسے کی اتنی روانی ہوتی تھی, اور ایجوکیشن لیول انہوں نے کچھ نہیں کیا, کام سیکھا نہیں. جو پیرنٹس کام کرتے تھے وہ کام سیکھا نہیں. آج ان کو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ان کو وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے, وہ کام کر ہی نہیں سکتے, وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کو صلاحیت پیدا کروانے کے لیے, آپ کو ان کو بہت مضبوط کرنے کے لیے, آپ کو بہت بھاری پن وہ بڑے سینسیٹیو بھی ہو جاتے ہیں, سوسائٹی کے حساب سے مولڈ ہونے والے ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا دھوپ بھی نہ لگے, ایسے بچے ہو جاتے ہیں. وہ آگے جا کے اگر پیرنٹس کو, جیسے آپ نے کہا پیرنٹس کو کچھ ہو جاتا ہے یا کچھ, تو وہ میں نے دیکھا ہے میری آنکھوں سے, میرے دوستوں کو دیکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے, اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ آج بہت کچھ ہے, اور جن کے پاس بہت کچھ تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. چلے وہ سائیکل گھومتا ہے, لیکن سٹل ان کے پاس نہ سکلز ہے, نہ پیسہ ہے, نہ منی ہے, نہ ایجوکیشن. چاروں چیزیں بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو چاروں چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس. چاروں چیزیں کیوں نہیں ہیں کہ انہوں نے, ان کے پیرنٹس نے اس طرح ان کو لے کے ہی نہیں چلا, گروتھ ہی نہیں کی, ویسی گروتھ ہی نہیں کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز ہے کہ ڈیولپمنٹ آپ کب سے کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ وہی اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی پریگننسی سے, اور آگے لے کے چلتے ہیں. اس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں, اسی طرح کی ایجوکیشن لیول ہوتا ہے, اسی طرح آپ دھکا دیتے ہیں, اسی طرح آپ ایجوکیشن. اب آج کل کی مائیں, آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اسکولز ڈھونڈتی ہیں, اسکولز ڈھونڈتی ہیں. پہلے اسکول ڈھونڈتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کون سی ہونی چاہیے, پلے ایریا کتنا ہونا چاہیے, پھر میوزک کتنا اچھا ہونا چاہیے, اسپورٹس ہو تو ٹھیک ہے, بچے کس کلاس کے آ رہے ہیں. ہمارے بچے, اچھا آپ کو اور اچھی بات بتاؤں کہ بچے اگر چھوٹے علاقوں سے, میڈیم کلاس علاقوں سے آئیں گے نا, ان کا ایجوکیشن لیول زیادہ اچھا ہوگا, مائنڈ اچھا ہوگا. جن کے ہائی کلاس سکول میں جاتے ہیں ان کے لیولز بہت کم ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, زیادہ او لیولز, اے لیولز بڑی مشکل سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں ادھر, اس کے بعد کہیں پیسہ ہے تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا باہر ملکوں میں, وہاں پڑھائی تو کرتے نہیں ہیں, اور وہ واپس آ جاتے ہیں, اور وہ آگے زندگی میں زیادہ تر ناکام رہتے ہیں. وہ اپنے اسکلز کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے لیکچرار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکچرار میں کہہ رہا ہوں, بہت بڑے بڑے بزنس مین بنتے ہیں, ٹائکون بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دماغ ہوتا ہے, ان کے پاس ایجوکیشن لیول ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے محنت ہوتی ہے ان کے, محنت ہوتی ہے, کانسیپٹ ان کے پاس پورا دماغ میں ایک فیوچر لکھا ہوا ہوتا ہے, پلاننگز ہوتی ہیں کہ یہ مجھے وہاں تک لے کے جانا ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے نا, یہ آپ کی پیرنٹنگ پہ ہے. آپ کی پیرنٹنگ جتنی اچھی ہوگی, آپ کا وال جتنی مضبوط ہوگی, آپ کا ایجوکیشن اچھی ہوگی, آپ کی اسکولس آپ ڈیسائیڈ جیسی کریں گے, ایسے ہی بچہ بڑھے گا. اچھا, یہ ساری باتیں ایسے ہیں کہ پہلے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑی کامن سی باتیں, اور جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گراف ہم کیسے اپنا جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں زندگی کا. کیونکہ جس طریقے کے ہم چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم سوسائٹی کو لے کر چل رہے ہیں, سوسائٹی سے کمپٹیشن کر رہے ہیں, یا ہر کوئی جو ہے وہ اپنے لیول کا کمپٹیشن کے اوپر, کمپیریزن اور کمپٹیشن دونوں. ایگزیکٹلی, یعنی اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. احساس کمتری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے معاشرے کے اندر کہ بچے جو ہے وہ خود خوشیوں پہ اتر آئے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ نہیں دیا گیا تو ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے, کیونکہ ہم کمتر لگ رہے ہیں اس کے پاس سے. وہ اتنی زیادہ پولنگ ہوتی ہے, لیف پولنگ ہوتی ہے. آف کورس یہ آپ کی وہی والی بات ہے کہ آپ کی بیس, آپ کی اسکولز آپ کون سی کروا رہے ہیں. فرض کریں میں رہ رہا ہوں گلشن اقبال میں, مجھے ایڈمیشن کرانا ہے ڈیفینس. اب ایک تو ڈیفینس کے سرکل میں آپ جا رہے ہیں, پھر روٹ بہت لمبا ہے, بچہ خود کو ٹائرڈ ہو جاتا آتے جاتے, پڑھائی لیول کیا ہوگا. پھر ساتھ میں جب وہاں کے لوگوں سے ملے گا, آپ کا اسٹیٹس ان کا اسٹیٹس, اب جہاں وہ ملے گا اب اس حساب سے گروتھ کرے گا, اس کی باتیں اس کی حساب سے ہوں گی, بیہیویئر چینج ہوگا. تو آپ کو اس کو سکھانے کے لیے دیکھیں, آپ کو بات بتاؤں, آپ کی ایجوکیشن لیول والی اسکول ڈھونڈیں کہ جہاں ایجوکیشن لیول ہو رہی ہو, جہاں پہ بچے فیوچر سوچتے ہو. جو بچے جو اسکولز میں فیوچر سوچوانے والی اسکولز ہوتی ہیں وہ سب سے کامیاب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جس طریقے کے ہم اسکولس کی آج کل لرننگ دیکھ رہے ہیں تو بس پڑھا دو اور بچوں کو گھر بھیج دو, وہ 8 گھنٹے کا سرکل پورا کر دو اور اس کے بعد بچے گھر چلے جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو تھوڑی سی تربیت پہ فوکس کیا جائے, ان کی پلاننگس پہ ڈسکشن کیا جائے, بچوں کو اٹھا کے پوچھا جائے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کا کیا. بچوں کو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کا ہمارا جو ہے سرکل چل رہا ہوتا تھا, ہمارے جو ہے دور کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی, اس طرح سے بالکل ٹریک کو ڈفرینٹ کر کے بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے, اور اس وجہ
سے بچے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مینٹلی ڈپریشن ہمارا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. پہلے ڈپریشن کا ورڈ سنا ہی نہیں جاتا تھا کبھی, لیکن آج ہر بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہے. وہ کیوں شکار ہے یہ وجہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ احساس کمتری بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو گئی ہے. اور کہتے ہیں نا جیسے کمپیریزن, اور ہم نے بات کی کمپیریزن اور کمپٹیشن کا لیول دونوں بڑا انکریز ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے وہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا.